جو اس وقت عام لوگوں کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حکومت نے دعوے کیے، حکومت نے نعرے لگائے، اعداد و شمار پیش کیے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے تو IMF سے بھی بہت اچھا ڈیل کر لیا اور مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے، معیشت زبردست ہو گئی ہے، عوام کو ریلیف مل گیا ہے۔ لیکن یہ ریلیف صرف ان کی تقریروں میں تھا، عملاً لوگوں کو ریلیف نہیں ملا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بنیادی ضرورت کی چیزیں مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ چینی اس وقت پچھلے جنوری سے لے کر اب تک اس میں 60 روپے فی کلو کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 60 روپے، 140 والی چینی اب 200 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ شہباز حکومت کی فارم 47 والی حکومت کی کارکردگی، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے، اور اس میں مافیات ملوث ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر شوگر مل مافیا، جس میں ان کی حکومتوں کے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ جو چینی ہے اس کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا۔ اس ایکسپورٹ میں سبسڈی حاصل کی، اس میں تقریباً 57-58 ارب روپے کی سبسڈی ان لوگوں کو ملی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بحران پیدا کیا ہے، اور بحران پیدا کر کے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم چینی کو امپورٹ کریں گے، اور امپورٹ میں بھی ان کو سبسڈی ملنے جا رہی تھی۔ اب IMF نے آ کر کہا ہے کہ آپ یہ سبسڈی نہیں دے سکتے، لیکن اس کے نتیجے میں صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اب یہ چینی 200 روپے فی کلو مل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ مزید بھی بڑھ جائے۔ جب ایک مرتبہ افراتفری شروع ہو جاتی ہے تو پھر کنٹرول سسٹم تو کوئی ہے نہیں، گورننس تو کوئی ہے نہیں، تو عام لوگ کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایکسپورٹ کیوں ہوئی تھی اور اب امپورٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کوئی انکوائری ہے؟ کوئی ملک ہے؟ یہ کوئی قانون ہے؟ کوئی ضابطہ ہے؟ کوئی آئین ہے؟ چند لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں اور پوری قوم کو یرغمال بنائیں اور لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت خاص طور پر اس وقت جو شوگر مافیا اور ان ساری IPPs مافیا اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور سارا نقصان